تر کرے بلند تر صلوات۔ اس جشن میں آنے والے تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی برآوری کے لیے، ملت تشیع کی حفاظت کے لیے، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ شیعان حیدر کرار کی حفاظت کے لیے، دنیا کے جس کونے میں رات کے اس پہر میں مومنین جشن کی پاکیزہ عبادات میں مصروف ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اس عزا خانے کی تعمیر و ترقی کے لیے، تاکہ ہمیں امام زمان آباد و شاد رہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے، علماء اللہ امیات عظام مراج کرام کی حفاظت کے لیے، رہبر معظم کی درازی عمر کے لیے، قائد ملت جعفریہ کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ تمام عزاداروں اور حسین ابن علی کے محبوں کی حفاظت و صحت و سلامتی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ جب سے یہ جشن کا انعقاد اس عزا خانے میں ہو رہا ہے، دامِ دل میں سخن قدمی جس نے تعاون کیا، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام مومنین کی بے اولاد مومنین کی اولادوں کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے ان بنیادوں کو مضبوط کیا، ان سب کی بلندی درجات کے لیے، پروفیسر خادم حسین لغاری ہمارے بہترین دوست تھے، بزرگ تھے، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور ان تمام مومنین حاجت مندوں کی حاجات کی برآوری کے لیے کہ جن کی حاجتیں مجھ تک تو نہ پہنچی، لیکن میرا اللہ تو ان کی حاجتوں سے واقف ہے، بلند تر صلوات۔ میرے اللہ امجد قریجہ صاحب، ان کے رفقا اور جن احباب نے اس جشن میں اہتمام کیا، ان کے اہتمام کی قبولیت کے لیے، بزرگوار عالم بعمل جناب قبلہ عطا محمد جدوئی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی بیماری کے رفع و دفع ہونے کے لیے سب سے گزارش ہے، مل کر پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا
ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة ثم قال الحسن والحسين من أسام الجنة لم يكون في الدنيا ثم قال الحسن والحسين ريحانتي في الجنة ثم قال الحسن والحسين ابنائی امامان قاما او قعدا ثم قال حسین منی وانا من الحسین. بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت مل کے یک زباں ہو کے پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں. حسینیت، حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں. حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں. حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں. حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں. حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرت سے جواب دیں. حسینیت. یزیدیت، 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 یزیدیت. بلندتر صلوات. میرے سب قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی ہے. لطف پروردگار ہے، رحمت الہی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میرا اللہ اگر تو ہمیں حسین نہ دیتا در بدر کی ٹھوکریں کھاتے، نہ دین کا پتہ ہوتا نہ دینیات کا، نہ حق کا پتہ ہوتا نہ حقانیت کا، نہ عزت کا پتہ ہوتا نہ غیرت کا، نہ خدا کا پتہ ہوتا نہ رسول کا، نہ ہادی کا پتہ ہوتا نہ ہدایت کا. آج تیرا کلمہ ہے، آج تیری نماز ہے، آج تیرا روزہ ہے، آج تیری عزت ہے، آج تیری غیرت ہے، آج تیری بیٹی کے سر پہ آنچل ہے، آج تیری آنکھوں کا حیا ہے، آج تیری مسجد ہے، آج مسجد میں قرآن ہے، آج تیرا سجدہ ہے، آج تیرا حج ہے، آج تیرا روزہ ہے. یاد رکھنا یہ کسی کا کمال نہیں، یہ زہرا کے حسین کا کمال. یا علی، یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے، رات کا بہت پہر گزر چکا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جتنی دیر بھی آپ سنیں، ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے پڑھا جائے. جتنا بھی سنیں کھلے دل کے ساتھ، تاکہ دنیا یزیدیت کو پتہ چل جائے آج حسین کا ذکر منایا جا رہا ہے، آج حسین کا میلاد منایا جا رہا ہے، آج دنیا کو بتایا جا رہا ہے. لوگوں، 3 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ کی وادیوں میں زہرا کی گود میں وہ آیا ہے جو شخص بن کے نہیں آیا، محمد کے دین کا وارث بن کے آیا ہے، جو فرد بن کے نہیں آیا، اللہ کے قرآن کی بقا کی ضمانت بن کے آیا ہے.
جو ایک شخص بن کے نہیں آیا، جس کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہو نا، اس زیارت کے جملے کیا پڑھتے ہو؟ جاگنا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد نبی اللہ۔ گویا ایک ایک سلام کے اندر تم گواہی دیتے ہو، اور میرا مولا حسین یہ میرا عقیدہ بھی ہے، یہ میری گواہی بھی ہے، یہ میرا سلام بھی ہے۔ تو شخص نہیں ہے، آدم کی صفوت کا وارث بھی تو ہے، نوح کی نبوت کا وارث بھی تو ہے، ابراہیم کے خلت کا وارث بھی تو ہے، موسیٰ کے کلام کا وارث بھی تو ہے، عیسیٰ کے تقوی کا وارث بھی تو ہے۔ اور اگر یوں کہوں تو بے جان ہوگا، او میرا مولا حسین حق یہ ہے کہ محمد کی رسالت کا وارث بھی تو ہے اور علی کی ولایت کا وارث۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آنی بھی نہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ اور یاد رکھیے گا، پھر میں کہہ رہا ہوں، اے دنیا دارو، آج مر گیا ہے ہر یزید، آج ختم ہو گیا ہے ہر یزید۔ اور یاد رکھنا، کیوں ان زمانوں کو طاقت نہیں ہے، کیوں یہ زبانیں رات کے اس پہر میں یا حسین کہہ رہی ہے، نعرہ حیدری لگا رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان زمانوں کو پتا ہے جن زبانوں پر، جن غلاظتوں پر، جن گندگیوں میں یزید رحمت اللہ ہو، وہ زبانیں مردہ ہوتی ہے۔ جن پہ حسین علیہ السلام ہو، وہ دل بھی زندہ ہوتا ہے، وہ ضمیر بھی زندہ ہوتا ہے، وہ عقیدہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ مرد بھی زندہ ہوتا ہے، وہ گھر بھی زندہ ہوتا ہے، وہ فقہ بھی زندہ ہوتی ہے، وہ حسینی بھی زندہ ہوتا ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی، تھکے تو نہیں بیٹھے یار، تھوڑا تھوڑا سفر میرے کا ساتھ کرتے چلے آؤ۔ اور یاد رکھنا دوستو، آج دنیا کا قلم لکھ رہا ہے، آج بڑے بڑے مفکر کہہ رہے ہیں، کیا نسبت ہے؟ نہیں سمجھ آیا تو اس گندے ملا کو سمجھ نہیں آیا ہے، اس گندگی کے کیڑے کو سمجھ نہیں آیا ہے۔ ٹی وی شو پہ بیٹھتا ہے، کہتا جی صاحب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم یزید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہا کرتا ہوں تم کہنے کے قابل ہی نہیں ہو، اس لیے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں حسین آ ہی نہیں سکتا ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں حسین آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان والوں، نہ میں سر والا ہوں، نہ میں شاعر ہوں، نہ میں قصیدہ گو ہوں، لیکن میں تمہیں دو چیزیں سنا سکتا ہوں، یا اللہ کا قرآن سنا سکتا ہوں یا محمد کا فرمان سنا سکتا ہوں۔ بولو سننا چاہو گے بھائی؟ آخری بندے تک سننا چاہو گے؟ حسین رسول کی زبان سے سناتا ہو، حسین محمد کی زبان سے سناتا ہو، حسین طہ کی زبان سے سناتا ہو، حسین یاسین کی زبان سے سناتا ہو، حسین مزمل کی زبان سے سناتا ہو، حسین اس زبان سے سناتا ہو جو اس کی وحی کے بغیر بولتی ہی نہیں ہے۔ بتاؤ سنو گے؟ سارے آمادہ ہو، سنو گے؟ حسین محمد کی زبان سے سنو گے؟ جو سننا چاہتے ہو ذرا میرے ساتھ سفر جاری رکھنا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ حسین ابن علی ہر زبان پہ نہیں آ سکتا ہے، حسین کی محبت ہر کلیجے میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہاں پاکیزگی چاہیے، یہاں طہارت چاہیے، یہاں بندگی چاہیے، یہاں تقوی چاہیے، یہاں عبادت چاہیے، یہاں ریاضت چاہیے، یہاں اس کی عطا چاہیے، یہاں اس کا کرم چاہیے، یہاں اس کا لطف چاہیے۔ اور یہ میں
میں نہیں کہہ رہا، یہ زہرا کا بابا کہہ رہا ہے، حسنین کا نانا کہہ رہا ہے۔ کیا کہا؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، رقبہ نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، دولت نہیں دیتا، کیا دیتا ہے؟ سنو گے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین ڈال دیتا۔ لگتا ہی میں جو نعرہ مارنا والا بھی بڑھا تھی گئے تے نعرے دا جواب دیون والے بھی بڑھے تھی۔ حسین تو 100 سال کے حبیب کو بھی جوان کر دے، حسین تو 100 سال کے حبیب کو بھی جوان کرتا ہے۔ جاگ دے تو میں کراچی تو نہیں آیا، میں توڑے سارے آنے گھر ہی جاننا تے کردار ہی جاننا تے توڑے جوش اور ولولے نو ہی جاننا۔ اور جڑا بندہ یا تے نعرہ مارنا نہیں تے یا مارنے تے ایہو جا مارنے جو پتہ چلے تو ساں ستے نیوے پے جاگ دے بیٹھے ہوئے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں ہے میرے محترم سامعین، میں نے پہلے وعدہ کیا دھیر نہیں پڑھوں گا، لیکن جتنا پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا یا 14 کا فرمان پڑھوں گا۔ آؤ آگے چلتا ہو، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ رب کی عطا ہے۔ جب اس جشن سے اٹھ کے جانا نا، باوضو بیٹھا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ او میرے اللہ، دنیا کی عام نعمتوں کا شکر ادا کر رہی ہے، میں حسین جیسی نعمت کا شکر ادا کر کے آیا، میں اس نعمت کا شکر ادا کر کے آیا جس نعمت نے مجھے غیرت مند بنایا ہے، مجھے عزت دار بنایا ہے، مجھے سر اٹھانے والا بنایا ہے، مجھے زندگی دی ہے۔ میں ابھی آج ملتان میں ملی یکجہتی کونسل کی ایک میٹنگ تھی، اس میں خطاب کر کے آیا، ایک صاحب نے کمال جملہ نقل کیا، کہنے لگے کل جب غزہ کے مجاہدین پلٹ رہے تھے اور غزہ کے قیدیوں کو رہائی ملی ہے، تو ایک قیدی جب غزہ کے اپنے گھر کے قریب آیا تو اس کے لبوں سے یہ جملہ نکلا ہے، کہا یاد رکھنا بندے نہیں مرتے، نظریے مرتے ہیں، اور بندے زندہ نہیں رہتے، نظریہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس کی بات نہیں، یہ میرے حسین کی بات ہے۔ بندے زندہ رہے، نظریہ مرا تو یزید مردہ آباد ہو گیا، بندے دنیا سے گئے، نظریہ زندہ رہا تو حسین زندہ باد، حسین زندہ باد ہو گیا، حسین زندہ باد ہو گیا۔ یہ جو 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، یہ گریا، یہ گلی گلی، یہ کریا کریا، یہ گاؤں گاؤں، یہ جو حسینیت زندہ باد کہتے ہو اور یزیدیت مردہ باد کہتے ہو، میرا بیٹا میری طرف دیکھنا، میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو حسینیت زندہ باد کہتے ہو، یزیدیت مردہ باد کہتے ہو، یہ میرے حسین کا پیغام تھا۔ کہا یاد رکھنا زندگی جسموں کی زندگی کا نام نہیں ہے، آنکھوں کے دیکھنے کا نام نہیں ہے، زبان کے بولنے کا نام نہیں ہے، چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، زندگی کردار کا نام ہے، زندگی عمل کا نام ہے، زندگی سیرت کا نام ہے۔ کربلا میں 72 ذبح ہو گئے تھے، ہزاروں نے شادیانے بجائے تھے، ہزاروں نے خوشیاں منائی تھی، وقت گزرتا گیا، کربلا نکھرتی گئی، حسین سامنے آتا گیا۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے حسین کا،
دیا. یزید رحمت اللہ کہنے والا بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. ملا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تیرے یزید کو میرے حسین نے کتنا پلید بنا دیا کہ حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے. یا علی یا میری گل سمجھ آ دی؟ مردہ آباد. یا علی یا علی لگ دے ہون ہولے ہولے حبیب جمام تھی دے میں دے. تھوڑی توجہ چاہتا ہوں مومنین کرام، یہ اللہ کی عطا ہے. میں ایک جملہ سناؤں گا اور اسی پہ بات ختم کر جاؤں گا. علامہ سید علی نقی نقنال اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، کمال کی شخصیت تھے، اپنے دور کا فقیہ، اپنے دور کا عالم، اپنے دور کا مفسر قرآن. یہ سید زادہ جب دنیا پہ بات کرتا ہے اور دنیا کو حسین کے دروازے تک لاتا ہے تو کچھ ایسی گفتگو کرتا ہے. اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو میں اس عالم بعمل کی گفتگو کے چند جملے سنا نہ دوں؟ سارے وہ جو پچھلے بیٹھے ہو بھائی آپ سننا چاہتے ہو اس سید کے جملے کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا توجہ ایک ایک لفظ پر رہے. کہا یاد رکھنا انسان معاشرے کی بقا کے لیے، انسانیت کی عزت و توقیر کے لیے، انسانی معاشرے کی عظمت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اخلاق کا ہونا ضروری ہے، ایک تہذیب کا ہونا ضروری ہے، ایک ادب کا ہونا ضروری ہے. کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک عزت کے معیار اور عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اس میں اخلاق نہ ہو، جب تک اس میں تہذیب نہ ہو، جب تک اس میں ادب نہ ہو. کہا پھر یہ بھی یاد رکھنا جہاں معاشرے کے لیے اخلاق و تہذیب و ادب ضروری ہے وہاں اخلاق کے لیے، وہاں تہذیب کے لیے، وہاں ادب کے لیے کہاں سے ملیں گے؟ اخلاق کہاں سے ملے گا؟ تہذیب کہاں سے ملے گی؟ ادب کہاں سے ملے گا؟ تو سید نے لکھا ہے کہ معاشرے کے لیے اخلاق چاہیے، اخلاق کے لیے حسین چاہیے، معاشرے کے لیے ادب چاہیے، ادب کے لیے حسین چاہیے، معاشرے کے لیے تہذیب چاہیے، تہذیب کے لیے، تہذیب کے لیے ہر زبان بولے جو تھکی نہیں ہوئی ہے. ادب کے لیے، معاشرے کے لیے ادب چاہیے، ادب کے لیے معاشرے کے لیے اخلاق چاہیے، اخلاق کے لیے معاشرے کے لیے تہذیب چاہیے، تہذیب کے لیے حسین چاہیے. پھر سید نے جملہ لکھا ہے معاشرہ عزت دار ہوتا ہے اخلاق و ادب و تہذیب سے. اخلاق و ادب و تہذیب ملتی ہے حسین ابن علی سے. کہ لوگوں تمہیں کیا پتا ہے میرے حسین کا معیار کیا ہے، میرے حسین کا وقار کیا ہے؟ کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس سے اخلاق محمد کے لعاب سے ملا ہے، تہذیب علی کے خون سے ملی ہے، اور ادب بطول کی گود سے ملا. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ اب ایک مثال اور سمجھاؤ تو تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. اللہ غری کے رحمت کرے صاحب سعادت الدارین پر جنہوں نے اس جملے کو اپنی کتاب کے اندر لکھا. 5 جلدوں پہ مشتمل ایک عربی کی کتاب ہے آئمہ کی سیرت کے اوپر جس کا نام ہے قادۃ النہا. اس کے اندر بھی جملہ ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تہذیب کیا ہے. ڈی جی خان کے اس پاکیزہ امام برگاہ میں میرے آنے والے محترم سامعین مرد و زن میں سب کو ایک ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. معاشرہ بگڑ رہا ہے، غلاظت آ رہی ہے. یہ جو موبائل اس وقت آپ کے ہاتھوں پہ ہے اچھا کام بھی لے سکتے ہو لیکن زیادہ کام برا لیا جا رہا ہے. اور میں بالخصوص ماؤں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو ٹیون لگا کے جو
گانا لگا کے، جو موسیقی لگا کے، جو ترانہ لگا کے موبائل بچے کے کان پہ رکھ کے خود بے خبر ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، اسے موبائلی بچہ نہ بنانا، اسے حسینی بچہ بنانا. اور حسینی بچہ بنانے کے لیے وہ کردار اپنانا جو زہرا نے اپنایا ہے، جو بطول نے اپنایا. ناراض ہو گئے ہو میری باتوں سے بھائی؟ ہاں آپ کہیں گے اچھا خاصا جشن پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں مولوی صاحب کدھر پھر گئے ہیں. یہ آپ کی نسلوں کے لیے ضروری ہے. اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ان ماؤں سے سیکھیے جن ماؤں نے یہ بچے پیدا کیے ہیں. آج بھی دن کے دلوں میں محبت اہل بیت کا نور روشن ہے. وہ بوڑھی مائیں اگر کہیں نظر آ جائیں، ان ماؤں کو سلام کہنا جو گود میں لٹا کر یا علی کی لوری سنایا کرتی تھی، محبت اہل بیت کی بات کرتی تھی، حسین کی بات کرتی تھی، حسین کا ذکر سناتی تھی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں دنیا سے جدا ہو جائے تو آؤ تربیت کرو حسین ابن علی سے. میرا خیال ہے تھک رہے ہو بھائی میرے. نہیں، میں وعدہ کر رہا ہوں زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا. آخری ایک جملہ ہے، حسین کا اخلاق کیا ہے، میرے مولا کی تہذیب کیا ہے، میرے مولا کا ادب کیا. سناوا مولا حسین دا اخلاق بھائی، سناوا مولا حسین دی تہذیب، سناوا مولا حسین دا ادب. سننا چاہتے ہوئے بھائی توجہ چاہتا ہو. 3 سال کا حسین ہے، سر پہ امامہ ہے، کندھے پہ عبا ہے. چلتا چلتا گھر آیا، ادھر نانا کو بیٹھے دیکھا، ادھر بابا کو بیٹھے دیکھا. پہلے نانا کو سلام کیا، پھر بابا کو سلام کیا، پھر دوڑ کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. اور نانا کی عادت کیا تھی؟ جب بھی حسین مصطفیٰ کی گود میں آتا، مصطفیٰ کبھی لبوں کو چومتا، کبھی پیشانی کو چومتا، کبھی رخساروں کو چومتا. نبی چوم رہے ہیں اور امیر المومنین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کہ آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ نبی نے حسین کے لبوں کو چوما اور چوم کے کہا، علی کیسا سوال کیا ہے، میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں گا؟ یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، ہوا عضو من اعضائی، یہ محمد کے بدن کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہوا عضو من اعضائی. گھبراہ تو نہیں گئے؟ گل پوری کر چھوڑا بھائی، گھبرائے تو نہیں بیٹھو. ابھی ڈھیر سارے قصیدے سنے ہیں نا، میرے بھائی کراچی سے آئے تھے، شاید بڑا زور لگا کے گئے. میں بھی ایک قصیدہ پڑھوں گا اور میرے اس جشن کا اختتام بھی ایک ایسے قصیدے پر ہوگا جس کا موضوع علی اور حسین ہوگا. اور کمال یہ ہوگا، علی والا قصیدہ علی نے پڑھا ہے، حسین والا قصیدہ حسین نے پڑھا ہے. جو خود علی نے اپنا قصیدہ پڑھا، سناوا نہیں اتنا ٹھلا تے بندہ وال میں کوئی نہ سمجھو نا بھائی. جڑا مولا علی اپنی شان دے اندر خود قصیدہ پڑھے، سناوا. جو سننا چاہتے ہو پوری طاقت کے ساتھ، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. توجہ چاہتا ہوں، نبی حسین سے پیار کر رہا ہے اور امیر المومنین اگلا سوال کرتے ہیں. توجہ، اگلا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو مجھ میں سے اور حسین میں سے کس سے محبت زیادہ ہے؟ کس سے محبت زیادہ ہے؟ اللہ کا نبی حسین سے زیادہ ہے یا مجھ علی سے زیادہ ہے؟ 3 سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑا ہو گیا. تہذیب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ادب کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، نانا جان میرے بابا نے سوال کیا ہے آپ سے، دل چاہتا ہے جواب میں دے دوں لیکن اجازت مانگتا ہوں، پہلے آپ سے مانگتا ہوں پھر بابا سے مانگتا ہوں. دونوں کی اجازت ملی. حسین کے رخسار نانا کے رخساروں سے ملے، نانے اور نواسے کا رخسار ملا تو حسین عرض کرنے لگے، نانا نانا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ہم دونوں میں سے یعنی علی اور حسین میں سے اسی سے زیادہ محبت ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا.
جس کا شر شاید دوست سے بچے نہ سمجھ پائے ہو، بات کو آگے لے جاتا ہو، جس کا شر بلند ہوگا، پیغمبر مسکرا پڑے، حسین کے لبوں کو چوم کر کہا، او بیٹا خیال کرنا، جس سے مفاخرہ کر رہے ہو نا، تیرے سامنے عرب کا کوئی عام شخص نہیں بیٹھا ہے، تیرے سامنے وہ بیٹھا ہے، لوگ زمانے میں جسے علی کہتے ہیں، لوگ جسے علی کہتے ہیں، 3 سال کا حسین کہنے لگا، نانا جان ذرا میرے بابا کو حکم دیجئے، میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود پڑھیں، موضوع بھی علی، پڑھنے والا بھی علی، میں نے جس قصیدے کا وعدہ کیا ہے موضوع بھی علی ہے، پڑھنے والا بھی علی ہے۔ پیغمبر خدا نے مولا امیر کو حکم دیا، یا علی سنا میرے حسین کو، تیری رفت کیا ہے، تیری بلندی کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے، تیری عزت کیا ہے، تیری شان کیا ہے، تیری توقیر کیا ہے، تیرے فضائل کیا ہے۔ حکم پیغمبر کا تھا، لب علی کے ہلنے لگے۔ مومنوں یاد رکھنا، یہ عام لب نہیں ہے، یہ وہی لب ہیں جو دیر تک محمد کی زبان چوستے رہے، محمد کی زبان چوستے رہے، علوم الہی علی کے سینے کی وراثت بنتے رہے۔ اللہ کے نبی کے لب چوم کر علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے، اس علی کے لب ہلے۔ علی نے اپنے فضائل کا خود قصیدہ پڑھا، پہلا جملہ شروع کیا، او حسین خیال رکھنا، انا امیر المومنین امام المتقین لسان الصادقین، او میرا حسین سن، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، میں متقیوں کا امام ہوں، میں سچوں کی زبان، توجہ چاہتا ہوں، میں سچوں کی زبان ہوں، انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علوم کا خزانہ ہوں، انا الذی امہ فی الجنہ، بیٹا حسین میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا، جس کی ماں نے جس کا نام، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ قصیدہ پورا سناوا یا چھوڑ دے گا؟ سناوا قصیدہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا، بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا، برز الایمان کلو الی الکفر کلے، آج کل کا کل ایمان ہے، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے آسمان سے آواز آئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا، لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ منافقت کی موت ہے، کربلا کربلا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بھائی پورا کر دوں قصیدہ، گھبرائے تو نہیں بیٹے؟ بیٹا حسین میری اگلی فضیلت یہ ہے، انا الذی، میں وہ علی ہوں، انا نمت علی فراش رسول اللہ، جو محمد کے بستر پہ محمد بن کے سویا ہو۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ومن اراد العلم فلیأت من بابھا، جسے علم چاہیے، جسے شہر چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ دروازے سے ہو کر آئے۔ کوئی چھت سے کودا ہے، کوئی روشن دانوں سے گیا ہے، کوئی کھڑکیاں توڑ کے گیا ہے، چھت سے جانے والا بھی چور ہے، کھڑکیوں سے جانے والا بھی چور ہے، روشن دانوں سے جانے والا بھی چور ہے۔ مومن وہی ہے جو دروازے سے آتا بھی ہے، دروازے سے جاتا۔ یا
علی یا علی. گل سمجھے دے بیٹھے میرے دوستوں بزرگوں. اس وقت امیر المومنین نے کہا بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آخری جملہ فرمایا انا قاتل الناقصین والمنافقین والمشرقین. او بیٹا حسین, جہاں میں مومنوں کا امیر ہوں, جہاں میں متقیوں کا امام ہوں, وہاں میں مشرکوں کا قاتل بھی ہوں, وہاں میں منافقوں کا قاتل بھی ہوں, وہاں میں باغیوں کا قاتل بھی ہوں. مولا علی کا طویل قصیدہ جس کے چند جملے میں نے پڑھے ختم ہوا. پیغمبر خدا نے حسین کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے کہا توجہ او بیٹا حسین, جو کچھ تیرے باب علی نے, جو کچھ تیرے باب علی نے, جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. علی اس سے بھی بلند ہے, علی اس سے بھی بلند ہے, علی اس سے بھی بلند ہے. حیدر 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 حیدر. حیدر 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 یا علی. توجہ چاہتا ہوں, بس آخری جملہ اور طالب دعا ہو رہا ہو. اس وقت امیر المومنین نے پیغمبر کے ان لفظوں کے بعد جب پیغمبر نے حسین کے لبوں کو چوم کر کہا بیٹا جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا یہ بہت تھوڑا ہے, علی اس سے بھی بلند ہے. اس وقت مولا امیر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ثالث ہیں, اب ذرا حسین سے پوچھنا حسین کا شرف کیا ہے, حسین کی عزت کیا ہے, حسین کا معیار کیا ہے, حسین کی بلندی کیا ہے. اور جشن حسین میں آنے والوں اگلے سال اگر 3 شعبان المعظم تک اس جملے کو سمجھ گئے لطف آتا رہے گا. جیسے جیسے لطف آئے گا ایسے ایسے حسین یاد آتا رہے گا. بیدار ہو کر, کانوں کو کھول کر, ذہنوں کے دریچوں کو کھول کر اس لفظ کو سننا. جب مولا امیر نے کہا یا رسول اللہ اب حسین کو کہیں وہ اپنا شرف بتائے, وہ اپنی عزت بتائے, وہ اپنی عظمت بتائے. قسم اس منبر کے تقدس کی 3 سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑا ہوا, اپنا بازو نانا کے گلے میں ڈالا, نانے اور نواسے کے رخسار ملے تو میرا حسین کہنے لگا نانا فیصلہ خود کرنا, کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا. کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے محمد جیسا نانا عطا کیا, علی جیسا بابا عطا کیا, بطول جیسی ماں عطا کی, حسن جیسا بھائی عطا کیا. نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے نسل امامت کو میری ذریت میں رکھ دیا. جو شرف حسین ابن علی کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. جس کا نانا بھی معصوم ہے اور جاگدے بیٹھے ہو سامنے, جس کا نانا بھی معصوم ہے, جس کی ماں بھی معصومہ ہے, جس کا بابا بھی معصوم ہے, جس کا بھائی بھی معصوم ہے, جو خود بھی معصوم ہے اور اس کی نسل سے آنے والے 9 امام بھی معصوم ہیں. بس میرے دوستو بزرگوں, ان جشن کی محافل کو ضرور منائیے, لیکن جشن کو جشن کر کے منائیے. جشن میں فسق و فجور کو مت لائیے. جشن کی عظمتوں کو درک کیجئے, جشن کے مناقب کو درک کیجئے. اس انداز میں حسین کی خوشی میں شامل ہوں کہ کہیں سے کسی اور کے کردار کی بدبو نہ آئے. خالصتاً حسینی بن کر پوری پاکیزگی کے ساتھ, پوری جرت کے ساتھ, پوری عزت کے ساتھ, اس لیے کہ حسین کے حر بنانے میں دیر نہیں لگتی. حسین لمحوں میں حر بناتا ہے.
کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، جن کے دروازے پہ آنے والے کے آنے کی دیر ہوتی ہے، حسین کے حر بنانے کی دیر نہیں ہوتی ہے۔ اس انداز میں ان جشنوں کو برپا کرو، اخلاقیات باقی رہیں، دین باقی رہے، تشیع باقی رہے، حسینیت باقی رہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہ وقت بھی آئے گا جب انہی جشنوں میں حسین کا مہدی بھی آ جائے گا، حسین کا مہدی بھی آ جائے گا، حسین کا بیٹا بھی آ جائے گا، پھر خود بتائے گا میرے بابے کے جشن کا معیار کیا ہے، میرے جد کے جشن کا معیار کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں 14 کے ساتھ معشور کرنا، ہمیں 12ویں کا شیعہ بنانا، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دینا جس میں تیری ذات راضی ہو جائے، جس میں تیرا رسول راضی ہو جائے، جس میں رسول کا علی راضی ہو جائے، جس میں علی کی بطول راضی ہو جائے، جس میں بطول کا حسین راضی ہو جائے۔ میرے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، میرے اللہ ہم سب کے گناہ ڈھیر ہیں، لیکن آج ہم اس کے گھر آئے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں آپ کے جید علماء نے لکھا ہے، جس کے صدقے میں فرشتوں کی ترک اولا کو رب معاف کر دے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس کے صدقے میں گناہگاروں کے گناہوں کو بخشا جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ ہم حسین کے زمانے میں نہ صحیح، حسین کے ذکر میں تو آئے بیٹھے ہیں، حسین کے جشن میں تو آئے بیٹھے ہیں، رات کا یہ پہر ہے، دنیا سو رہی ہے، یہ تیرے حسین کی عاشق، یہ تیرے رسول کی عاشق، میرے مالک اس جشن میں آنے والے ہر مومن کی حاجات کو پورا فرما، ہر مومن کے گھر پہ رحمتیں نازل فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جتنا اہتمام کیا گیا، یہ چراغاں ہوا ہے، یہ نیاز فقی ہیں، یہ مومن آئے بیٹھے ہیں، جتنا بھی اہتمام ہوا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جس نے تعاون کیا مالک میں نہیں جانتا ہوں، تو جانتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، تیری ذات کو پتا ہے، میرے اللہ ہماری ہر مشکل کو دور فرما، ہر تعاون کو قبول فرما۔ انیس الحسین کے لیے میرے اللہ وہ مریض ہیں، اللہ امام کے دکھوں کا صدقہ، امام کی عزتوں کا صدقہ، امام کی منزلوں کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما، غلام عباس کو درازی عمر نصیب فرما، مولا انہیں اپنا گھر نصیب فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، مولا ہم سب کو اپنا زوار بنا، نیاز دیکھتے آئیں پہلے دعا مانگتے آئیں، میرے اللہ خاقان جعفر کی زندگی دراز فرما، عزت والی نوکری عطا فرما، اپنا گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ تسنیم عباس کو مولا وسیع رزق عطا فرما، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے اللہ میرے والد محترم مریض ہے، آج کے اس جشن کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما، ہر بیمار لکھے دیو نا اس طرح ایک دعا تو منی، میرے اللہ کیا عباس حیدر کا ہے، عباس بھائی کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، بزرگوار کے بیٹے مریض ہیں، امام حسین کی عظمت کا صدقہ انہیں شفا کاملہ، میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ تمام ماں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، امجد قریجہ صاحب کی حاجات کو پورا فرما، ان کے بیٹے کے درجات بلند فرما، الہی یہ مومن ہمارے بھائی جس حاجت کو لے کر امام کے جشن میں آئے ان کی اس حاجت کو پورا فرما، میرے اللہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، رہبر معظم کو درازی عمر نصیب فرما، قائد ملت جعفریہ کی حفاظت فرما، ملت تشیع کی حفاظت فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، میرے اللہ ہم اس پاکیزہ جشن میں آئے ہیں اور عہد کر کے جا رہے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں سو ہو چکی ہیں، حسین ابن علی کا صدقہ ہماری ہر غلطی کو معاف فرما، اور آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے واجبات کو ادا کریں، حرام سے دامن کو بچائیں، جو اس کوشش میں میرے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ اس دعا پر امین ضرور کہنا، میرے اللہ
اللہ ہمیں حسینی بنا، میرے اللہ ہمیں حسینی بنا، میرے اللہ ہمیں حسینی بنا، میرے اللہ ہمیں کردار کا حسینی بنا، میرے اللہ ہمیں سیرت کا حسینی بنا۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔